اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روایت میں ہے کہ جب فرش عزا بچھا دیا جائے اور اس پر مومنین اکٹھے ہو جائیں تو اپنی جھولیوں کو پھیلائیں اور جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو حاجات لے کے آئے ہیں، ہر تعزیہ، ہر ذوالجناح، ہر امام بارگاہ، ہر جلوس عزا میں مانگی لیکن آج تک پوری نہ ہو سکیں، وہ تمام حاجات پوری فرما۔ بار الہ بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کی تمام توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی نصیب فرما۔ اپنی تمام دعاؤں کے ساتھ ساتھ آج کی سب سے بڑی دعا روز جمعہ ہے، وارث حقیقی قائم آل محمد کا جلد ظہور فرما، ان کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ مل کے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ مصطفی الامجد ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، ثم اللعن علی اعدائہم واعداء اللہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بلند صلوات۔ ایام فاطمیہ ہیں، دعا ہے رب العزت ان ایام کو ہمارے لیے باعث کردار قرار دے اور ہماری دختران کنیزان، ہماری ماؤں بہنوں کو اور ہمارے تمام عزاداروں کو اس ایام سے صحیح معنوں میں فیضیاب اور فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ ایام عزا اسی لیے آتے ہیں کہ بار بار اس چیز کا تکرار ہو، جیسا کہ فرمایا فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین۔ یہاں پہ لفظ ذکر جو ہے باب تفعیل ہے، اور جو عربی جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب باب تفعیل میں کسی صیغہ کو استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب تکرار ہوا کرتا ہے، یعنی بار بار ایک ہی چیز کا تکرار کرتے رہو، کیونکہ ایک ہی چیز کا تکرار کرنا تنفع المؤمنین، مؤمنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک سوچ ہے کہ جب بھی ایام عزا آئیں تو ہم نے فرش عزا بچھانا ہے، ہم نے یہاں پہ آنا ہے۔ جو لوگ سپیکر کا انتظام کرتے ہیں ان کو سپیکر والوں کو بلانا ہے، جو دریوں اور کائنات کا کام کرتے ہیں ان کو قناتوں کے لیے بلانا ہے، جو لنگر نیاز کا اہتمام کرتے ہیں ان کو بلانا ہے۔ یہ تمام رسومات تو ہو سکتی ہیں لیکن مقصد نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسم اور ہے یا علی
کیونکہ رسم اور ہے عزم اور ہے، عزاداری کو رسم نہ بنا عزم بنا۔ ہر نئی مجلس، ہر نیا فرش عزا، ہر نیا آنے والا سال، ہر نئے ایام عزا تجھے یہ درس دیتے ہیں کہ اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ، اپنی ماں کو اپنے ساتھ بٹھا، اپنی زوجہ کو بٹھا، اور یہ سوال کر کے اس بی بی کے ایام آئے ہیں جس کے گھر میں قرآن اترا تھا، اس بی بی کے ایام آئے ہیں جو خود نہ کھاتی تھی، لوگوں کو کھلاتی تھی، اس بی بی کے ایام عزا آئے ہیں کہ جو بی بی اپنی اولاد کو بھوکا رکھتی تھی، ہمسایوں کا خیال رکھتی تھی، وہ بی بی کہ جو ساری زندگی مدینے کی عورتوں کو ایک ہی درس دیتی رہی، لقمہ کھانا تو حلال کا کھانا، لقمہ کھانا تو حلال کا کھانا۔ آج یہ ایام عزا اسی لیے آئے ہیں کہ آئیں اس بی بی کو پرسہ بھی دیں، اس بی بی کے مصائب پہ آنسو بھی بہائیں، اور یہ آنسو تیرے لیے باعث رسم نہ ہو، باعث عزم ہو۔ ایک ایسا عزم لے کر اس عزاداری کے فرش عزا سے اٹھیں کہ جائیں اور گھر کی چار دیواری میں اپنی مستورات کو بٹھا کر ایک وعدہ کریں کہ آج کے بعد یہ ایام عزا مجھے یہ درس دے کر گئے ہیں کہ آج کے بعد ہماری چار دیواری میں کوئی بھی ایسی چیز داخل نہ ہوگی کہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کو روکتی ہے۔ ہمارے شیعہ میانی کا تو بہت پیارا ماحول ہے ماشاءاللہ۔ میں باہر کے علاقوں میں جاتا ہوں، وہاں پہ یہ سورہ انعام، یہ دعائے کمیل، یہ حدیث قصاؤں کا کلچر ناپید ہے۔ ہر جمعرات ہوتی ہے، ہر گلی، ہر امام بارگاہ مختلف سپیکروں سے دعائے کمیل کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ کتنا خوبصورت ماحول دیا اس شیعہ میانی کو کہ میں ایک جگہ پہ مجلس پڑھ رہا تھا اور میں نے وہاں پہ یہ جملہ بیان کیا کہ جس بستی سے میں آیا ہوں اس بستی کو اللہ نے 3 پلوں کے اندر ایک بستی قرار دیا ہے۔ پل واصل ہے، پل رضا آباد ہے، پل سکندری ہے، اور اس مثلث کا ایک ضلع 1 سے 1.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ چھوٹی سی بستی ہے اور اس بستی کے اندر 24 سے زیادہ امام بارگاہیں ہیں۔ اس بستی کے اندر 34 سے زیادہ شیعہ مسجدیں ہیں، اور جب مغرب کا وقت ہوتا ہے نا تو 34 مساجد سے علی ولی اللہ کی اذانیں بلند ہوتی ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کو میں بخود جانتا ہوں، اور وہ مجھے یہ بیان کر رہا تھا کہ میں کسی کام سے ملتان آیا اور میں نے یہ سن رکھا تھا کہ شیعہ ملتان شہر کے اندر ایک بستی ہے جس کا نام شیعہ میانی ہے، وہاں پہ بہت عزادار رہتے ہیں۔ میں جب ملتان میں اپنا کام تمام کر چکا نا، اور اس کے بعد میں نے اپنا وقت نکال کر خاص طور پر میں شیعہ میانی کی زیارت کرنے آیا۔ وہ شخص خود مجھے بیان کر رہا تھا کہ جب مغرب کا وقت ہوا نا تو مختلف گلیوں سے، مختلف مساجد سے علی ولی اللہ کی اذانیں بلند ہوئیں۔ میں جس گھر میں موجود تھا میں اس گھر کی چھت پہ چلا گیا اور چھت پہ کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں، جس طرف دیکھتا ہوں غازی کے علموں کی بہار نظر آتی ہے۔ جس طرف دیکھتا ہوں غازی کے علموں کی بہار نظر آتی ہے۔ جب مجلس عزا میں نے یہ جملے بیان کیے اور سورج میانی کی اس حقیقت کو ان کے سامنے رکھا تو میں نے ساتھ یہ جملہ بھی کہا، یقیناً آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس چھوٹی سی بستی میں
25 سے 30 امام بارگاہیں ہوں، 30 سے 35 شیعہ مسجدیں ہوں، وہاں کوئی ابو ذر ہوگا، کوئی مقداد ہوگا، کوئی کمبر ہوگا۔ آئیے اسی شیعہ میانی میں بیٹھ کر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ یہ ایام عزا، بی بی کے ایام عزا، کیا ہم آج بطور بھائی، بطور والد اپنے گھر میں اپنی بہنوں کو دیے گئے موبائلز کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم ان کو چیک کر سکتے ہیں یا نہیں کہ یہ کنیز زہرا یہ جس چیز کا استعمال کر رہی ہے کیا وہ صحیح انداز میں ہو رہا ہے یا نہیں؟ کیا ہماری چار دیواری میں یہ جو ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں آفات و بلیات کی دوری کے لیے، یہ جو ہم اپنی دکانوں پر، اپنی تجارت والی دکانوں پر مختلف ماشاءاللہ اور مختلف حرز کی جو عکس عکاسی اور تصاویر ہم لگاتے ہیں، کیا اس دکان کے اندر بیٹھا شخص اس قابل ہے؟ کیا وہ چیزیں بیچنے والا، وہ عزادار حقیقی معنی میں عزادار ہے؟ اور میں اپنے آپ کو کیوں نہ شامل کروں کہ جس بستی میں رہتے ہیں اس بستی میں سب سے بڑی ذمہ داری اس بستی کے علماء پہ ہوتی ہے۔ بطور عالم دین، یا علی، بطور عالم دین ایک عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں ایسا کردار پیش کرے کہ جیسا مالک اشتر کا تھا، کہ مالک اشتر اپنا گھوڑا جنگ میں جس طرف موڑتے تھے وہ لشکر تقسیم ہو جاتا تھا، کچھ اس طرف دوڑ جاتے تھے، کچھ اس طرف، جس مقام پہ مالک کا گھوڑا موجود ہوتا تھا لشکر دوسری جانب ہوتا تھا۔ وہی مالک اشتر بازار سے گزر رہے ہیں اور ایک شخص نے مالک کو پکار کر گالیاں بھی دیں اور دشنام ترازی بھی کی۔ جب گزر گئے مالک اپنا سر جھکا کے، تو اس کے بعد کسی شخص نے جا کر اس کا کندھا ہلایا اور کہا کہ جانتے ہو یہ تم نے گالیاں کس کو دی ہیں؟ تو پوچھنے لگا کون ہے؟ کہا یہ مالک اشتر ہے، یہ مالک ہے۔ المالک وما ادراک مل مالک، امیر المومنین کے جملے ہیں۔ اے مالک، مالک اشتر کے بارے میں تم کیا جانو کہ مالک کون ہے؟ لو کان جبلن کان فندا، اگر مالک ایک پہاڑ ہوتا، پہاڑوں کی بلند ترین چوٹی ہوتا، تمام پہاڑوں میں بلند ترین چوٹی ہوتا۔ کانپنے لگا وہ شخص کہ میں نے تو مالک اشتر کو گالیاں دے دی ہیں۔ جب پیچھے دوڑا ہے معافی مانگنے کے لیے اور ذہن میں سوچ رہا تھا کہ مالک گھر گیا ہوگا، تلوار لی ہوگی اور آ کر ابھی میرا سر تو تن سے جدا کرے گا، جب پوچھتا پھر رہا ہے کہ مالک کہاں گئے، کسی نے کہا کہ ہم نے مسجد کوفہ میں جاتے دیکھا ہے۔ یا علی، میں نے مسجد کوفہ میں جاتے دیکھا ہے۔ جب وہ شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور کیا دیکھتا ہے؟ مالک اشتر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے، اے میرے اللہ، یہ شخص مجھے جانتا نہ تھا، یہ شخص مجھے جانتا نہ تھا، یہ مجھے پہچانتا نہ تھا، اس نے دشنام ترازی کر کے جو گناہ کیا ہے تیری بارگاہ میں مالک اس کی معافی مانگتا ہوں، تیرے دربار میں میں مالک اس کی معافی مانگتا ہوں۔ بس ایک جملہ، وقت میرا تمام ہو چکا، اس کے بعد چند مصائب کے جملے۔ کچھ صفات انسان کی ذاتی ہوتی ہیں، کچھ صفات اکتسابی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا سید ہونا اس کی صفت ذاتی ہوتی ہے۔ مثلا کوئی سید اپنی مرضی سے تو نہیں بنتا،
اللہ اس کو کسی سادات گھرانے میں پیدا کرتا ہے، صفت ذاتی کی کوئی کمال نہیں ہوتا۔ کسی کا مرد ہونا عورت نہ ہونا، کسی کا عورت ہونا مرد نہ ہونا، کسی کا خوبصورت شکل کا ہونا، یہ تمام صفات ذاتی ہیں جو اللہ نے تجھے عطا کی ہیں۔ اور کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو صفات اکتسابی ہوتی ہیں، جو کسب کرنا پڑتی ہیں، محنت کرنا پڑتی ہے۔ حضرت زہرا کو اللہ کی ذات نے کچھ صفات ذاتی عطا کی تھیں، کچھ ایسی صفات تھیں جو انہوں نے کسب کی تھیں۔ مجھے بتائیے، بنت پیغمبر ہونا ان کی صفت ذاتی تھی یا نہ؟ حسنین شریفین کی والدہ ہونا ان کی صفت وہ تھی جو اللہ نے عطا کی تھی۔ یقیناً اللہ بھی انسان کو دیکھ کر صفات عطا کرتا ہے، بہت بڑی صفت ہے بنت پیغمبر ہونا، بہت بڑی صفت ہے 11 اماموں کی جدہ ہونا، لیکن اللہ نے کچھ ایسی صفات حضرت زہرا کو عطا کی تھیں جو انہوں نے کسب کی تھیں۔ حضرت زہرا وہ بی بی ہیں کہ جن سے بڑی عالمہ نہ گزری، وہ بی بی ہیں کہ جن سے بڑی راضیہ نہ گزری، وہ بی بی ہے جن سے بڑی مرضیہ نہ گزری۔ راضیہ وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ سے راضی ہو، مرضیہ وہ ہوتی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ کوئی عام صفت نہیں کہ جس کے دروازے پہ رسول اکرم کھڑے ہو کر اس دروازے کی طرف اشارہ کر کر کے بار بار یہ کہیں، اے میری امت یاد رکھنا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں پوری نبوت کی زحمتوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتا ہوں، اگر کوئی چیز چاہتا ہوں میرے اس دروازے کی حرمت کا خیال رکھنا، میری بیٹی کے اس دروازے کی حرمت کا خیال رکھنا۔ میں قم میں موجود تھا آج سے کوئی 7-8 سال پہلے، آیت اللہ العظمی شبیری زنجانی شبستان معصومہ میں خطاب کر رہے تھے۔ ایک عجیب جملہ انہوں نے کہا جو آج تک میرے ذہن میں نقش ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اپنے گھر میں موجود ہیں، ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہیں، اتنے آنسو بہا رہا ہے علی، اتنے آنسو بہا رہا ہے علی، جو آنسو گرتا ہے زہرا اپنے ہاتھوں پہ لیتی ہے، زہرا اس آنسو کو اپنے ہاتھوں پہ لیتی ہے، اور جہاں جہاں زخم ہیں زہرا ان زخموں پہ ان آنسوؤں کو ملتی ہے۔ آغا شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب پوچھتے ہیں، اے زہرا، علی ابن ابی طالب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ دروازے پہ آئی ہے امت مصطفیٰ، ہاتھوں میں لی ہوئی ہے آگ، اور کہہ رہے ہیں دروازے کو کھولو۔ اگر دروازہ نہ کھولا گیا کاش امت یہاں پہ رک جاتی، نہ تاریخ لکھتی ہے دروازے کو توڑا گیا، آگ لگائی گئی، اور دروازے اور دیوار کے درمیان اور زہرا کی پسلیوں کو پیسا گیا۔ اور دوسری جہت یہ ہے اور جب تک حسین زندہ رہے اور کسی ظالم کو جرت نہ ہوئی کہ حسین کی بیٹیوں کو تماچے مارے اور حسین کی بہنوں کو تماچے مارے، کتنا مظلوم ہے علی ابن ابی طالب، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ لاتیں بھی ماری گئی اور تازیانے بھی مارے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔